سی غذائیں باقی رہ گئی ہیں، حتیٰ کہ ابھی ہم ڈرتے تھے مرغیوں کے سلسلے میں. یہ جتنی مرغیاں بکتی ہیں آج چکن، اس کی ایجاد 1960 میں ہوئی ہے. یہ برائلر چکن جو آیا ہے یہ اوریجنل پہلے کی مرغی نہیں ہے. پہلے چکن کھانے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو بعد میں جب چکن کا یہ رواج بڑھنے لگا، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوئی، تو امریکہ اور یورپ کے چند ممالک نے اس کو ایک ٹرائل سے گزارا کہ چکن زیادہ چاہیے اب قوم کو، ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں. تو انہوں نے ترکی کی ایک مرغی اور ایک کچھ مرغی کے اختلاط سے، ان کی مکسنگ سے یہ برائلر چکن تیار کیا، جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرغی پلتی ہے، اب تو شاید کسی کے گھر میں نہیں ہوگی، بہت کم، وہ تو 6 مہینے کے بعد تو تھوڑا دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، سال بھر کے بعد کاٹنے کے قابل ہوتی ہے کہ کاٹیں تو کچھ گوشت ملے گا. اور اگر ہم وہ دیسی مرغیوں کے انتظار میں رہیں تو بہتوں کو تو چکن نہیں ملتا. تو یہاں قوم کو چکن سپلائی کرنا تھا، تو ایسی مرغیاں لاؤ مارکیٹ میں کہ بہت جلدی بڑھیں. عقل کا ہم کبھی نہیں استعمال کرتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ صرف 40 دن میں بڑی ہو کر کے آتی ہیں؟ یہ جو مرغی ہماری مارکیٹ میں پہنچتی ہے، یہ انڈے سے نکل کر مارکیٹ میں پہنچنے تک صرف 40 دن کی ہوتی ہے. اور اتنی بڑی نیچرل، کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ اس کو کیا کیا کر کے بڑھا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، بہت اچھے. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی 1960 میں جب یہ برائلر چکن کو لایا گیا تو اس کے کئی مقاصد تھے. انہوں نے جو غذا اس کو کھلانا شروع کیا اس مرغی کو، ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، مرغی آپ یہ برائلر چکن خرید کر کے اپنے گھر پہ پالو، 40 دن میں نہیں بڑی ہوگی آپ کے ہاں. اس کے پالنے، اس کی فارمنگ ہوتی ہے، پورے طریقے ہیں. اس کا جو فوڈ ہے، اس کا جو کھانا ہے، وہی آپ کو کھلانا پڑے گا. اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے انجیکشن دینے پڑیں گے. وہ ساری فارمنگ سکھائے جاتے ہیں، مرغی فارم والے جانتے ہیں اس کو. اس کو جو غذا دی جانے لگی، وہ کون سی غذا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو چکن ہم نے خود کم کر دیا، ہو سکے تو آپ بھی کم کر دیں، اس کا کچھ نعم البدل اختیار کر لو. مجھے اختیار نہیں آپ کے کھانے پینے پر میں روک لگاؤں، لیکن مشورہ ضرور دے سکتا ہوں. آپ کا اختیار ہے، آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں، اس بات کو سمجھ کے چلیں کہ بعد میں جا کر کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے چکن کو حرام کہہ دیا ہے. حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کے مضر اثرات، اس کے نقصان دہ چیزیں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے، ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے. اس کو لایا گیا مارکیٹ میں، اور امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ غلیظ جانور ہے. پورک کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں. تو جب خنزیر کو بھی زیادہ سپلائی کرنا پڑا تو انہوں نے جو غذا بنائی خنزیر کی کہ وہ جلدی بڑا ہونے کے لیے اس کو بھی انجیکشن لگائے جاتے تھے، اور خاص جو غذا کھلائی جاتی تھی، یہ جانوروں کے پیٹ کی اوجھڑیاں سب نکالی جاتی ہیں، انہیں سکھایا جاتا ہے، اور سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کی غذا بنائی جاتی ہے. اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا بھی، بیلوں کے پیٹ کا، بھینسوں کے پیٹ کا. وہ غذا جو ہے، یعنی اوجھڑی اور گندگی جتنی ہے، اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں. وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا، وہی غذا اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی. سیم وہی غذا، وہی فوڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی. یہ آتھینٹک چیز میں بتا رہا ہوں آپ. یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے، یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے وہ جڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے. یہ کھلائیں گے تبھی بڑی ہوں گی. اچھا چلیے وہ کھا کر کے، کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہماری دیسی مرغیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں، کچھ بھی. کوئی اگر مجھ سے یہ کہے، مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں، لیکن
جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا. میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرغی کے جو اثرات ہیں، جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو. جسم، بہت سارے لوگوں کو جسم پہ آ رہا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں. یہ برائلر چکن جو 40 دن میں ہمارے گھر میں آئی ہے، اس سے بیماریاں تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مجھے لگی بات، ایسی بیماریاں جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بیماریاں ہیں، کہا ہم کون سی صحت مند غذا کھا رہے ہیں، ہمارا چاول بھی پاک نہیں آتا، سب بیماریاں کھا رہے ہیں تو یہ ایک بیماری کھا لیں گے کیا ہے؟ کہا نہیں. مجھے ڈر اس وقت لگا جب انہوں نے اس کا دوسرا نیگیٹو اثر کیا بتایا. کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چکن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر خاص طور پر جو روحانی اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شہوتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، خاص طور پر ہومو سیکسول زیادہ بڑھتا ہے. ہومو سیکسول، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی خواہش، عورت کا عورت کے سے، گے اور لیزبین کی کثرت اسی چکن کی بنیاد پر آئی. اس دن سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کہا جاتا کہ بیماریاں ہیں تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اناج میں بیماری، اس میں بیماری، اس میں چکن میں بھی ہوگی اور 2 بیماریاں ساتھ لے لیں گے. لیکن جہاں یہ اخلاق کی تباہی سامنے آئی، ڈر لگنے لگا کہ اس کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس چکن کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ کھانے والے جنسی شہوت کے بہت بڑے پجاری بن جاتے ہیں، ایسے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اور جنسی خواہش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ہے مرد کا عورت کی خواہش کرنا، اور ایک غیر نیچرل ہے مرد کی خواہش کرے، عورت عورت کی خواہش کرے. اور یہ آج کی دنیا میں کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا آج یہ نہیں ہے؟ آج کئی ملک کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ گے اور لیزبین کو قانونی اختیار دیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے. اور ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر لڑکا لڑکے سے شادی کرے تو وہ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، ویزا ایشو کرتے ہیں. ان کو چاہیے یہ سارے خسرے وہاں جا کر کے جمع ہو جائیں. سارے خسرے ہی کہتے ہیں ان کو جو نامرد ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ملک بن جائے. میرے عزیزو، یہ کیوں بنائی گئی آج مجھے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور ان کے دجل اور ان کے فریب سے بچانے کے لیے ہمیں آیت بار بار یہ پڑھائی ہم کو، ورنہ یوں ہی ہر رکعت میں ہی مولا یہ نہیں کہلواتا ہم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. حضرت ابو منصور عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ، شیخ عبد القاہر بغدادی. ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی، انہوں نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں. پیشین گوئیاں مطلب بعد میں آنے والے حالات کو، فیوچرز کے بارے میں جو بتایا جاتے ہیں، پریڈیکیشن جس کو کہتے ہیں. تو حضرت عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پریڈیکیشنز، کچھ ایسی بھی باتیں بتائی ہیں کہ جب 2000ویں سال کی ابتدا ہوگی، یعنی یہی سینچری 2000 سال کی 21ویں صدی شروع ہوگی، یا پھر 19ویں صدی یا 20ویں صدی کا آخری حصہ ہوگا، تو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ مسلمانوں میں خنزیر کھانے کا رواج ہو جائے گا. تو شروع میں علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں مسلمان بھلا خنزیر کھائے گا. ابھی پاکستان کے چند علماء نے اس کتاب کو پھر سے دوبارہ سامنے لائے اور کہا کہ حضرت عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ 20ویں صدی کے بعد مسلمانوں میں خنزیر کا رواج آ جائے گا، اگرچہ اوریجنل خنزیر نہیں کھاتے لیکن اس کے پیٹ کی غذا کھا کر بڑی ہوئی چکن جو کھاتے ہیں، شاید اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا، اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا.
اور ہمارے ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان مرغیوں کے کھانے کی وجہ سے جو ہماری آج حالت بنی ہے، کوئی آپ یہ مت سمجھیں کہ پورا میٹر مرغی کے خلاف ہو گیا، کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہوں، کوئی تو بات ہے۔ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں چکن نہیں کھاتا، میں بھی کھاتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی، جتنا ہو سکے ہم چھوڑ سکیں، جتنا ہو سکے اوائڈ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں، ایسا مشکل ہے، لیکن جب اس کے مضر اثرات ہمارے سامنے آئے، دیکھیے آپ کو ڈاکٹر، اچھا والا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے یہ بتائے گا، کوشش کرو کہ دوائی استعمال نہ ہو، پرہیز ہی پہ رہو، ہوتا ہے یہ نہیں؟ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ پرہیز کرو دوائی استعمال کرنے سے، بہتر ہے۔ یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وقت نہ آنے پائے کہ اس کی خراب اثرات ہمارے جسموں پر آئے۔ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی جو لگتی ہوئی ہے، ان دیسی مرغیوں میں اور یہ فارم مرغیوں میں بڑا فرق ہے۔ ان کی عادتیں کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی بھی ویسی ہیں۔ اس کی بری عادتیں میں بتاؤں، یہ برائلر چکن کی بہت بری عادت، دیسی مرغی میں ایسی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت بری عادت۔ پہلی عادت تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا ڈیفنس کرتی ہی نہیں ہے، اس کو آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ اور دیسی مرغی دوڑا دوڑا کے تھکا دے گی آپ کو، نہیں ملتی، ہاتھ میں آتی نہیں ہے۔ اور یہ جو فارم مرغی ہے تھوڑی دیر کک 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 کرے اور اس ہاتھ میں آ جائے، یہ زیادہ اپنا ڈیفنس نہیں کرتی۔ ایک اس کی بری عادت یہ ہے، کوئی پکڑے پہلے اپنا بھی ڈیفنس نہیں کرتی اور دوسری مرغی کو کوئی پکڑ رہا ہے تو اسے بھی کچھ نہیں کرتی، کچھ نہیں کرتی۔ دیسی مرغی میں یہ ہے کہ اس کے بچوں کو پکڑنے جاؤ تو ٹھونک مارے گی، وہ بچاتی ہے اپنے بچوں کو۔ اس کی بری عادتوں میں یہ بڑے بزرگ نے لکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کو زیادہ کھاتا ہے اس کی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں، اس کے اندر آتی ہیں۔ ہاں، اسی لیے آپ دیکھیں یہ یورپ والے، امریکہ والے خنزیر زیادہ کھاتے ہیں، اور خنزیر غلیظ ہوتا ہے، یہ غلیظ کام زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، شہوت ان کے اندر زیادہ ہے، ہر طرح کی گندگی کر جاتے ہیں، بے حیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر سب سے زیادہ بے حیا جانور ہے، اس کے اثرات ان کے اندر ہیں۔ جو قوم جس چیز کو کھاتی ہے اس کا زیادہ اثر اس کے اندر آتا ہے۔ اور اس مرغی کی ایک بری عادت اور یہ بھی ہے کہ دکان مالک یا قصاب مرغی کو پکڑتا ہے، اس کے سامنے کاٹتا ہے، اور یہ کھانے میں مصروف رہتی ہے، یہ اپنے چاول دانے کھا رہی ہے، اس کے سامنے ہی دوسری مرغی کٹتی ہے، اپنی باری کا انتظار کرتی ہے، اور کیا ہے، تھوڑی دیر میں پنجرے میں ہاتھ ڈال۔ بہت ساری دکانوں پہ تو میں نے دیکھا پنجرے میں بھی نہیں رکھتے، وہ نیچے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہاں بھاگے گی، کہیں نہیں جاتی، وہ سامنے کٹتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ کبھی نہیں کچھ کرتی۔ اس مفسر شہیر نے بہت اچھی بات کہی کہ اے مسلمانوں، اسی کی عادتیں ہمارے اندر آج آ گئی ہیں۔ آج ایسا ہو گیا کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہے، تم ڈیفنس کرنا ہی بھول گئے، آج مار کھا رہے ہو سو رہے ہو، مار کھا رہے ہو سو رہے ہو۔ جو ہماری بات تھی ایک ڈیفنس کی، کوئی ہاتھ تو لگائے کسی ہمارے مسلمان کی طرف، ہم پورے کے پورے جاگ جاتے ہیں۔ آج روز ہم سنتے ہیں خبریں، وائرل کیے جانے والے ویڈیو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھ کر کے سو رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ اس کی وہ بری عادت بھی ہمارے اندر آئی ہے کہ سامنے کٹتے ہوئے دوسرے مرغی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ یہی حال آج سب کا ہے ہمارے، ایک مسلمان سامنے کاٹا جا رہا ہے، ہم کھانے میں مصروف ہیں۔ اسی برائلر چکن کا ہی اثر ہے کہ سب یہاں پر فارم مرغیاں بن گئے، ہماری حالت آج فارم مرغی کی طرح ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود خاموش کھانے پینے میں مصروف ہیں۔ ہماری آوازیں بند ہو گئیں، آج ممبر سے نہیں بولا جا رہا، آج ڈر ہے سب کو، علماء کو ڈرایا گیا، ہمارے بڑے قائد جو کہلائے جاتے تھے
اور آپ چپ ہو گئے, خاموش ہیں, کسی بات پر نہ بول. کسی کونے میں کوئی ایک پکارتا ہے, مثال کے طور پر میں ایک فقیر یہاں سے اگر پکاروں تو ہماری حالت وہی ہے, نکار خانے میں طوطے کی آواز کتنی ہے, ہم بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں, ایک طوطا پکارے تو اس کی آواز کہاں جائے گی. ہماری آج پوزیشن یہ ہے. مسلمانوں, آج آپ اپنا ڈیفنس سیکھو, آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ایکسپٹ نہ کرو. اسی لیے سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج ہمیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم شخص وہ ہے, ظلم کرنے والے کو آپ نے کہا کہ وہ تو ظالم ہے ہی, لیکن امام حسین فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم میرے نزدیک وہ ہے جو ظلم کو سہ کر کے خاموش بیٹھتا ہے. ظالم کی مار کھا کر خاموش بیٹھتا ہے, آواز نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ اصلی ظالم ہے کہ اس نے پوری قوم کی غیرت کو مار دیا ہے. یہ کے بعد دیگرے سب خاموش ہو جائیں گے. یہ ساری مرغیوں کو آج دبا دیا گیا ہے. جو قصاب ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, یہ کے بعد دیگرے سب پر چھری چلانے کا ارادہ ہے, اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. سب جگہ یہی سناٹا طاری ہے, ہم باریوں کا انتظار کر رہے ہیں, ڈرے سہمے ہیں. یہ ماحول کیوں پیدا ہوا؟ یہی انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے اس طرح سے. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور کہا گیا ہے ہمیں جگانے کے لیے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اپنے راستے کا جو طریقہ تم نے بنایا اس کو بدل ڈالو. آج میں ان نوجوانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کہاں چلے گئے جن سے پورا محلہ ڈرتا تھا؟ وہ کہاں غائب ہیں آج؟ کیا ان کی طاقت اپنے آس پاس کے بچوں کو دکھانے کے لیے؟ تمہارا رعب, تمہارا جلال, تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کہاں غائب ہو گئی؟ ساری جگہوں پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک رعب تھا, اس کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ ڈرا کر, دھمکا کر. تم اتنے جلدی اپنے ڈیفنس کو کیسے بھول گئے؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھڑکانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں تو اپنی عزت بچانے کی بات کر رہا ہوں. ہاں, آپ سیکھو یا نہ سیکھو, یہ میرے اوپر فرض ہے. میرے گھر کی عزت پر اگر بات آئی تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں, تو جب میرے نبی کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہوں؟ جب قرآن کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہوں؟ لیکن آج یہ سارے حالات ہمارے ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے میں اس آیت پر لے آنا چاہتا ہوں, واپس آ جاؤ. میرے رب نے جو فرمایا وہ سچ ہے. ایک ہی علاج ہے, راستہ بدلو, راستہ چینج کرو.